ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ مہر بانو قریشی صاحبزادی ہیں مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے، جو کہ اس ملتان کے ان 2 حلقوں سے الیکشن نہیں لڑ پا رہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ ویسے بھی پی ٹی آئی کے چیئرمین سمیت سینئر وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی، صدر جناب پرویز الہی اور جو ٹاپ لیڈرشپ پی ٹی آئی کی ہوتی تھی وہ اس الیکشن میں موجود نہیں ہے۔ پی ٹی آئی الیکشن کیمپین پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جیسے میں نے عرض کیا مہر بانو قریشی موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ مہر بانو صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت آپ کی کیمپین کی کیا صورتحال ہے، کس طرح سے آپ کیمپین کر رہی ہیں ملتان میں، اور پھر آپ کے جو بھائی ہیں زین قریشی وہ ان کی کیمپین کی کیا اس وقت سٹیٹس ہے؟ جی السلام علیکم خان صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شرکت کے لیے دعوت دی۔ جیسے کہ بہت مشکل وقت ہے، آپ کو اب جانتے ہیں ہم نے یہ پروگرام پہلے کرنا تھا ٹائم سے، مگر ہم بھاگ کے ہر جگہ پورا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اس وقت اکیلی ہوں کیونکہ زین کے اوپر بھی لاتعداد پرچے ہیں۔ میرے والد صاحب شاہ محمود قریشی صاحب وہ اس وقت زیر حراست ہے، قید تنہائی میں ہے، تو ان کے لیے کیمپین میں ہی کر رہی ہوں۔ ان کی جگہ بھی پھر مجھے ہی لینی پڑی الیکشنز میں، کیونکہ آپ کے سامنے ہے کس طرح ہمارے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ نامینیشن پیپرز فائل کس طرح مشکلات سے کیے، ہر مرحلے پہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا، تو ابھی بھی مشکلوں کا سامنا ہی کرنا پڑ رہا ہے۔ آخری عین وقت تک ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ کس کے پیپرز ریجیکٹ ہوئے ہیں، کس کے پیپرز ایکسیپٹ ہوئیں گے۔ اس کے بعد آگے چلتے گئے تو انہوں نے ہمارے سے جو ہماری جماعت کا نشان ہے وہ بھی چھین لیا۔ اس کے بعد ہمیں ہر قسم کے اٹھ پٹانگ سے نشان دیے ہیں، مگر اس سب کے باوجود ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور ہمارا ووٹر بھی ڈٹا ہوا ہے۔ اور میں آج ابھی ہلکے سے ہی ہوتی ہوئی آ رہی ہوں خاص آپ کے پروگرام کے لیے، اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ لوگوں میں جو میں نے دیکھا ہے، میں نے ان میں جوش اور ولولہ پایا ہے، میں نے ان میں غصہ دیکھا ہے، میں نے ان میں ایک غصہ بھی ہے اور ایک سمپتھی بھی ہے۔ انہیں یہ بہت برا لگا کہ جس طرح میرے والد کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، جو توہین آمیز سلوک کیا گیا، اس کا لوگوں کو بڑا غصہ ہے، اور لوگوں کی ہمدردیاں بھی ہیں کہ ان سب مرحلوں سے جن سے ہم گزر کے آج ان کے درمیان کھڑے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ ایک جنگ کا نظارہ ہی تھا جس سب سے ہمیں گزرنا پڑا۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے بھائی زین قریشی جو ہیں، جو دوسرے حلقے سے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ کیمپین نہیں کر رہے ہیں، وہ ہائیڈنگ میں ہیں، جو ابھی آپ نے پہلے بات کی اس سے لگ رہا ہے کیونکہ ان پہ کئی ایف آئی آرز ہیں، تو ہی از ان ہائیڈنگ۔ جی وہ کیمپین جس طرح کھل کر کرنا چاہتے ہیں اس طرح نہیں کر پا رہے، کیونکہ وہ تو گھر سے بھی در بدر ہے۔ وہ کتنے مہینوں سے اس نے اپنا گھر نہیں دیکھا، نہ وہ گھر میں سو سکتا ہے، نہ وہ دن میں گھر آ سکتا ہے، تو بہت مشکل حالات ہیں۔ مگر ان مشکل حالات کے باوجود ہم آپ کے سامنے ہیں، میدان ہم نے نہیں چھوڑا، چاہے جتنی بھی مشکل ہو۔ اور بالکل میرے بھائی کے لیے مشکل ہے، اور یہ میرا آپ کے پروگرام سے پیغام ہے NA 150 کے لوگوں کے لیے کہ اس مشکل وقت میں ہم میدان میں کھڑے ہیں، اور ہمیں امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، چاہے ہم آپ کے گھر تک نہ پہنچ سکیں۔ خان صاحب کا پیغام ہر گھر تک پہنچ چکا ہے۔ یہ فرمائیے گا مہر بانو صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ الیکشن تو بہت بڑی ڈیفرنٹ سائنس ہے، اس میں تو لوگوں کے گھروں گھر جانا پڑتا ہے، ڈور ڈور ان کو موبلائز کرنا پڑتا ہے، اور ان کو پولنگ بوتھ تک پہنچانا ہوتا ہے۔ نارملی آپ کے علاقوں میں ان جگہوں پہ تو ان کے کھانے وانے کا انتظام کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے ٹرانسپورٹ چاہیے ہوتی ہے، ایک میسو آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے والنٹیئرز کی، اور پھر آپ کو پولنگ بوتھ کے اندر اپنے ایجنٹس بھی بٹھانے ہیں۔ یہ سب کیسے کر رہی ہیں آپ؟ دیکھیے ہم کوئی پولنگ بوتھ خالی نہیں چھوڑیں گے، ہمارے ایجنٹس موجود ہوں گے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ووٹرز کو جتنی حد تک فیسیلیٹیٹ کر سکیں کہ وہ پولنگ سٹیشنز تک پہنچیں۔ مگر یہ میرا ہمارے ہر ووٹر سے پیغام ہے، پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے ووٹر کے لیے پیغام ہے، آپ نے کسی بھی طرح پولنگ سٹیشن پہنچنا ہے،
کوئی بھی ٹرانسپورٹ ملے، کوئی بھی پرچی ملے، آپ نے لے کر پہنچنا ہے، کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے آپ کی دل کی آواز تحریک انصاف ہے، آپ کی دل کی آواز عمران خان ہے، اور آپ اسی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 8 فروری کو آپ نے پولنگ سٹیشن پہنچ کر جو بھی آپ کے حلقے میں نشان ہے، این اے 151 میں چمٹا ہے نشان، اوپر نیچے پیالہ ہے اور تکیہ ہے، این اے 150 میں اوپر نشان جوتوں کی جوڑی ہے، نیچے ایک ٹوتھ برش ہے اور گھڑیال ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں پی ٹی آئی کا کون سا نشان ہے؟ جی، جو مجھے نشان دیا ہے وہ انہوں نے چمٹا دیا ہے، اور جو زین قریشی کو نشان دیا ہے وہ جوتے دیے ہیں، ایک جوڑی جوتوں کی۔ اور یہ بتائیں کہ جو پنجاب بھر میں کیمپین ہے پی ٹی آئی کی، اس میں کوئی کوارڈینیشن ہے، کوئی کمیونیکیشن ہے، کوئی کنسسٹنسی ہے، کوئی تھیم ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی رابطے ہیں؟ بالکل تھیم ہے، رابطے ہیں۔ کنسسٹنسی جس طرح الیکشن میں عموماً ہوتی ہے، وہ ایک نشان کے ارد گرد ایک جماعت اکٹھی ہوتی ہے اور ایک نشان کو لے کر چلتی ہے، تو اس طرح کی کنسسٹنسی تو ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ پیر باندھ کے ہمیں پہلے تو ریس میں آنے نہیں دیا، پھر ریس میں کہیں 100 میٹر دور پیچھے کھڑا کر دیا ہاتھ پیر باندھ کے، مگر میں آپ کو یہ پیشن گوئی کر رہی ہوں، یہ ریس پھر بھی ہم ہی جیتیں گے، کیونکہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، لوگوں کی ہمدردیاں، لوگوں کا جذبہ، وہ سب ہمارے ساتھ ہے۔ لوگوں کا غصہ بھی آپ دیکھیں گے 8 فروری کو، جو لوگوں کے گھر میں چھاپے ہوئے، جو بے قصور بے گناہ غریب لوگوں کے گھر میں چھاپے مارے گئے، گرفتاریاں ہوئی، تشدد ہوا، چار دیواری پامال ہوئی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنا لوگوں میں غم و غصہ ہے اس بات کا، اور وہ ضرور اظہار کریں گے ایک پیسفل طریقے سے، پر امن طریقے سے 8 فروری کو اپنی حق رائے کا جو ان کا ووٹ ہے اس کو ایگزرٹ کر کے، اپنی آواز بلند کر کر ووٹ کے ذریعے یہ اظہار کریں گے۔ اور آپ، مجھے امید ہے کہ ریاست کسی کو نہیں روکے گی۔ اب بہت ہو گیا، جتنا خوف و ہراس پھیلانا تھا پھیل چکا، جتنا آپ نے دم لگانا تھا، توڑنے کی کوشش کرنی تھی، آپ نے سب کر لیا۔ اب ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے یہی بہتر ہے کہ اب یہ امن و امان سے الیکشنز ہوں، اب مزید کوئی چھاپے نہ ہوں، کوئی گرفتاریاں نہ ہوں، اور ہم الیکشن کے عمل کو مکمل کریں اور جو عوام کی رائے ہے اسے تسلیم کریں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ محترمہ مہر بانو قریشی ہمارے ساتھ موجود تھی، پاکستان تحریک انصاف کی آزاد امیدوار، جو کہ چمٹے کے نشان پہ الیکشن لڑ رہی ہیں، مخدوم شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی ہیں۔